احمد، آج کی اپنی دوسری کہانی یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے. احمد، ایک گاؤں کی کہانی. چھوٹا سا گاؤں ہے. اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک حلوائی کی دکان ہے. مٹھائی کی دکان ہے. یہ مٹھائی کی دکان پہ جو کام کرتا ہے اس کا نام ہے بشیر، جس کی وہ دکان ہے. بشیر حلوائی. یہ بشیر حلوائی کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ جس نے ایک دفعہ بشیر کے ہاتھ کی مٹھائی کھائی، اس دکان کی مٹھائی کھائی، وہ کہیں اور سے نہیں کھا سکتا. اتنی لذیذ بنانے والا ماسٹر. اب گاؤں والوں کو اس بات کی بھی حیرت ہے کہ بشیر اس دکان پہ ہے اکیلا. کوئی لیبر نہیں. کسی لیبر کو گاؤں والوں نے دیکھا بھی نہیں، اور پورے گاؤں میں مشہور ہے اور پورا گاؤں اس سے مٹھائی کھاتا ہے. وہ اکیلا آدمی پورے گاؤں کی مٹھائی کو پورا کر رہا ہے. گاؤں والے جو ہیں یہ سوچ کے حیرت میں ہیں کہ ہم نے کبھی اس کی دکان میں سامان اترتے ہوئے نہیں دیکھا. جن سے چیزیں بنتی ہیں، نہ چینی آ رہی ہے، نہ کچھ آ رہا ہے جس سے مٹھائی کے تمام مٹیریل جو بھی چیزیں اتر رہی ہوں. کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اس کا ہاتھ بٹاتا ہو. اکیلا بشیر پورے گاؤں کو مٹھائی کھلا رہا ہے. گاؤں والوں کو یہ تجسس ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ بشیر اتنا محنتی ہے، اکیلا مٹھائی پورے گاؤں کو پورا کر دے رہا ہے. چلے محنتی ہونا تو سمجھ آتا ہے، لیکن چیزیں نہیں آ رہی. بالکل سامان نہیں نظر آ رہا، لوگوں کو آتے ہوئے نہیں نظر آ رہا، لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں نظر آ رہا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اکیلے ہاتھ سے کیسے کام کر رہا ہے. پھر اب کیا ہے کہ بہت مشہور ہوا گاؤں میں کہ بشیر حلوائی. اسی گاؤں میں جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں احمد، یہ مغلیہ دور کی بات ہے. اتنی پرانی بات ہے، بادشاہوں کا دور ہے. اب وہی بادشاہ، یعنی جو اس گاؤں کے سسٹم کا جو بادشاہ ہے، ہوتا کیا ہے کہ اس بادشاہ کی بیٹی کی شادی کی ڈیٹ آ گئی. بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے. تو اس نے یہ سوچا، بادشاہ ہے، بولا بھائی میں پورے گاؤں کو مٹھائی کھلانا چاہتا ہوں، اور اپنی بیٹی کی شادی کی خوشی کی مٹھائی میں اپنے اڑوس پڑوس کی جو میری ریاستیں ہیں میں وہاں بھی بھیجنا چاہ رہا ہوں. اچھا، بانٹنا بھی چاہتا ہے. یہ اپنے وزیروں کو، بادشاہ اپنے وزیروں کے سامنے کھڑا ہوا ہے. وزیر کھڑے ہوئے، بادشاہ ان کو حکم دے رہا ہے. بادشاہ کے جو نیچے کے لوگ ہیں، وزیر، اس سے کہہ رہا ہے کہ سنو، کل مجھے 1000 کلو مٹھائی چاہیے. 1000 کلو مٹھائی؟ 1000 کلو مٹھائی چاہیے، اور میں نے وہ مٹھائی پورے گاؤں میں تقسیم کرنی اور بھیجنی بھی ہے مختلف ریاستوں میں جو پڑوس میں لگتے ہیں اس کے ارد گرد. تو وزیروں سے کہتا ہے کہ جاؤ پورے گاؤں کی مٹھائی لے آؤ، اور کم پڑے تو شہر چلے جاؤ، مگر مجھے یہ 1000 کلو مٹھائی چاہیے کل تک. تو ان میں سے ایک وزیر کھڑا ہوتا ہے، اور وزیر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، حضور ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں. کہتا ہے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہی ایک ایسا حلوائی ہے جس کا نام ہے بشیر، وہ ہماری یہ ساری مٹھائی بنا سکتا ہے. تو بادشاہ مسکراتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے بے وقوف، میں نے 1000 کلو مٹھائی بولی ہے، تم نے سنا نہیں؟ تو وزیر نے کہا، حضور میں نے سنا کہ آپ کو 1000 کلو مٹھائی چاہیے، اور میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں اور یہ بات جانتا بھی ہوں کہ وہ اتنا محنتی کہ آپ کو وہ 1000 کلو مٹھائی کل دے گا. اس نے بولا تو پھر سنو، کہیں سے بھی کرو، مجھے 1000 کلو مٹھائی کل 12 بجے یہاں چاہیے. اور یاد رہے، اگر کل 12 بجے تک 1000 کلو مٹھائی یہاں نہ ملی تو میں تمہارا سر اتار دوں گا تمہارا بھی، اور اس بشیر حلوائی کا بھی جس کا تم نام لے رہے ہو، اگر مجھے مٹھائی نہ ملی. تو وزیر کہتا ہے، حضرت اگر اجازت ہو تو میں جا کے اسے آرڈر دیا ہوں. وہ کہتا ہے ہاں جاؤ، اور یاد رہے 1000 کلو مٹھائی ہے. وزیر نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. وزیر اٹھا. اب یہ کہاں جا رہا ہے؟ بشیر حلوائی کے پاس. بشیر حلوائی کے پاس پہنچا ہے اور اسے جا کے کہتا ہے کہ سنو، بشیر سے مخاطب وزیر، سنو دیکھو بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہے، اور اس خوشی میں بادشاہ کو چاہیے 1000 کلو مٹھائی، کیا تم بنا سکتے ہو؟ تو بشیر نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہہ رہا مجھے یہ بتائیے آپ کو کب چاہیے؟ اس نے کہا کل 12 بجے تک دے دو. کہتا ٹھیک ہے مل جائے گی. وزیر حیرت میں ہے کہ اس کے چہرے پہ کوئی بل نہیں ہے احمد.
اس نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ مل جائے گی. 1000 کلو 1000 کلو مٹھائی ہے اور آسانی سے کہہ دیا کہ مل جائے گی. وزیر نے پھر اس کو ریورس کیا کہ میں تم سے 1000 کلو مٹھائی کا کہہ رہا ہوں اور آپ اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ مل جائے گی, کیا یہ ممکن ہے؟ تو بشیر نے کہا ہاں میں آپ کو دوں گا. تو وزیر نے اس سے کہا اگر مٹھائی نہ پہنچ سکی بادشاہ کے دربار میں ٹائم سے تو وہ میرا بھی سر قلم کر دے گا اور تمہارا بھی سر قلم کر دے گا. تو جانتے ہو بشیر اسے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا؟ حلوائی بشیر اس سے کہہ رہا ہے تم پریشان نہ ہو, ہم دونوں کے سر سلامت رہیں گے, آپ کل آ کے مٹھائی لے جاؤ. احمد, وزیر نے اس کو پیسے دیے ایڈوانس کی صورت میں. وزیر چلا گیا. اب جب وزیر چلا گیا دوسرا دن ہوا. اب جب دوسرا دن ہوا تو وزیر کو یہ کھلبلی ہوئی, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا سر ہی کٹ جائے, 12 بجے کون جائے گا؟ ہاں کیونکہ اتنا بڑا آرڈر تو اس نے کبھی اتنا بڑا آرڈر ہے. وزیر نے اپنے 2 اور لوگوں کو ساتھ لیا اور مٹھائی کی دکان پہ چلا گیا. یاد رہے کہ 12 بجے کا ٹائم ہے اس کا, کس کا؟ حلوائی کا 12 بجے دینے کا ٹائم ہے. یہ وزیر اپنے 2 آدمیوں کو لے کے 11 بجے اس کی دکان پہ پہنچ گیا. اب جب یہ 11 بجے اس کی دکان کے پہنچا ہی ہے تو کیا دیکھتا ہے احمد کہ اس کی دکان کے باہر ٹوکروں کی ڈھیر لگا ہوا ہے. یعنی آرڈر ریڈی کر دیا. آرڈر اس نے 11 بجے ریڈی کر کے دکان کے باہر مٹھائی کے ٹوکرے رکھ دیے. احمد 1000 کلو مٹھائی. وزیر نے دیکھا, اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ٹائم تو 12 بجے کا تھا, 11 بجے ریڈی, یہ تو 11 بجے ریڈی کر دیا. دکان کے اندر گیا, بشیر کو بلوا, بولے ہاں بھائی آرڈر تیار ہے. تو بشیر نے اس سے کہا آپ نے باہر دیکھا نہیں, آرڈر تو تیار ہے, آپ کی ہماری زبان 12 بجے کی تھی لیکن میں نے آپ کا آرڈر 11 بجے تیار کر دیا. وزیر بہت خوش ہوا. احمد مٹھائی اٹھائی لے گیا. اب جب مٹھائی اٹھا کے وہ دربار گیا ہے تو بادشاہ نے دیکھا کہ 1000 کلو مٹھائی بن گئی اور آ بھی گئی. تو وزیر سے مخاطب ہوا, وہ کہتا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو مٹھائی تم نے لے کے آئے ہو یہ کہاں سے لائے ہو؟ بلا حضور میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ بشیر حلوائی اپنے گاؤں کا وہ بنا دے گا, تو یہ میں وہیں سے لایا ہوں. کہتا 1000 کلو مٹھائی اس بشیر حلوائی نے بنائی ہے؟ بولے ہاں حضور. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا اس کے پاس لیبر کتنی ہے؟ بولا حضور یہی تو بات ہے کہ ہم نے اس کی دکان میں کوئی دوسرا شخص دیکھا ہی نہیں, وہ اکیلا. بادشاہ نے سوچا کہ 1000 کلو مٹھائی ایک ہاتھ سے بن جانا میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. تو جانتے ہو بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ سنو, گاؤں کا کوئی پہنچا ہوا عالم ہو تو اس کو لے کر آؤ. پہنچا ہوا عامل. ایسا ہی ہوا احمد, گاؤں کا ایک عامل بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا, اس کو حاضر کیا گیا. بادشاہ اسے کہہ رہا ہے, کس سے؟ جو عامل آیا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ سنو, تم نے صرف اتنا پتہ لگانا ہے کہ یہ جو 1000 کلو مٹھائی آئی ہے یہ کس نے بنائی ہے. عالم کہہ رہا ہے کہ حضور والا جہاں سے آپ نے منگائی تھی اسی نے بنائی ہے. کہتا نہیں, صرف ایک آدمی نے یہ 1000 کلو مٹھائی بنائی ہے. تو عالم کہہ رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ کہہ رہا ہے یہی تو میں سوچ رہا ہوں. بادشاہ نے کہا یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ 1000 کلو مٹھائی کیسے بن سکتی ہے, اس کا پتہ لگاؤ کہ تم. کہتا میں؟ کہتا ٹھیک ہے حضور والا, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں. احمد عالم اٹھا, عالم کے ساتھ وزیر بھی اٹھا, اور وزیر اور وہ عالم دربار سے اٹھے احمد اور سیدھے حلوائی کی دکان کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ حلوائی کی دکان جو ہے بشیر کی دکان کے باہر ہی کھڑا ہوا ہے. کون؟ عالم بھی اور وزیر بھی. اب عالم وزیر سے پوچھ رہا ہے یہی وہ دکان ہے؟ وزیر نے کہا ہاں جو سامنے ہے یہی بشیر کی دکان ہے. کہہ رہا دکان تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن یہ 1000 کلو مٹھائی کا بن جانا یہ بات کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. بولے پھر؟ اب وہ وزیر سے پوچھ رہا ہے ایک بات بتاؤ یہ دکان بند کس دن ہوتی ہے؟ تو وزیر نے اس سے کہا
کہ یہ دکان ہفتے میں صرف ایک دن بند ہوتی ہے اور وہ دن ہوتا ہے اتوار کا. تو عالم نے کہا دیکھو کتنا حسین اتفاق ہے کہ آج ہفتے کی رات ہے اور کل ہے اتوار, تو کل اس کی دکان بند رہے گی؟ وزیر نے کہا ہاں اتوار کو تو یہ بند رکھتا ہے تو یقیناً کل بھی بند ہوگی. تو عالم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم بشیر سے ملیں, تم آ جاؤ میرے ساتھ واپس. احمد نہ تو یہ دکان میں گئے نہ بشیر سے ملے, یہ دونوں واپس ہو گئے. اب آیا اتوار کا دن یعنی نیکسٹ ڈے. اب جب نیکسٹ ڈے آیا تو عالم نے کیا سوچا کہ یہ اس کی دکان کے پاس گیا ہے, اب یہ دیکھ رہا ہے کہ دکان تو بند ہے لیکن اندر جانے کا کوئی راستہ نظر آئے. ایسا ہی ہوا. عالم نے کہا کہ یہ تالے توڑ دو. جس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بولا کیا؟ بولا ہاں توڑ دو تالے. اس کی دکان کے تالے توڑے احمد اور عالم دکان میں داخل ہو گیا ہے. یاد رہے کہ بشیر موجود نہیں ہے دکان میں کیونکہ آج بند ہے دکان. اب عالم دکان میں گیا, دکان کا اس نے پورا اندر سے جائزہ لیا ہے. ایک کمرے کا جائزہ لیا, اس نے دیکھا کہ شوکیس رکھے, مٹھائی وٹھائی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے. دوسرے کمرے میں گیا. اب جب دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا. مت پورا کمرہ خالی ہے لیکن ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اس کمرے میں, فرش پہ ایک عدد چٹائی جو بچھی ہوئی ہے. مطلب یہ 2 کمروں کی دکان ہے, 2 کمروں کی ٹوٹل دکان ہے. ایک کمرے میں اس نے اپنی مٹھائی وٹھائی کی سیٹنگ کی ہوئی جو فرنٹ پہ ہے, جو بیگ, ہاں جو شوکیس لگائے ہوئے ہیں. لیکن جو بیگ میں ہے, جب عالم اس کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ صرف ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے, باقی کمرے میں کچھ بھی نہیں. کہ سامان رکھا ہو, کہیں کڑھائی رکھی ہے, کہیں کچھ رکھا ہو کہ جو مٹھائی بنانے کا مٹیریل ہو, کچھ بھی نہیں. عالم یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے کہ سامان بھی کچھ نہیں, جو تیار مٹھائی ہے وہ شوکیس میں ہے, یہ بنا کہاں رہا ہے. پورے کمرے کا اس نے جائزہ لیا جہاں چٹائی بچھی ہوئی. عالم کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے چٹائی کی طرف نظر ماری. اب چٹائی کو اس نے ہٹایا ہے احمد. کس نے؟ عالم نے. جیسے ہی چٹائی ہٹائی ہے, چٹائی ہٹانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کے نیچے ایک عدد ڈھکن نظر آ رہا ہے کہ جو پٹ یعنی جس طرح ٹینک سسٹم نہیں ہوتا ڈھکن نہ ہوگا اس پہ, اس نے دیکھا کہ ایک دروازہ نما ہے زمین میں. عالم نے دروازہ کھولا ہے زمین کا. جیسے ہی پٹ کھولا ہے احمد تو کیا دیکھتا ہے کہ نیچے جانے کے زینہ بنا ہوا ہے. تم نے دیکھا ہوگا کہ زینے کی سیڑھیاں کون سی کہ وہ اسٹیپ سے اترنے والی نہیں ہے احمد, وہ نارمل سنگل جو ہوتی ہے, وہ سگنل والی سیڑھی ہے جو اس کو پکڑ پکڑ کے اترنا ہے. عالم نے وہ سیڑھیاں پکڑتا ہوا وہ نیچے اترا ہے. وزیر بھی اس کے ساتھ, وزیر اس کے ساتھ ساتھ ہے احمد. یہ دونوں شخص نیچے اترے ہیں. اب جب یہ نیچے اترے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس پوزیشن میں گئے ہیں وہ پوزیشن بھی پورا خالی ہے لیکن وہاں کچھ بھی موجود نہیں. عالم کو پھر حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. ایک تو بند, اور جب بند اس کو ہم کھول کے جب اندر آئے ہیں تو اندر بھی کچھ نہیں. اس کو حیرت ہوئی. اب عالم نے آنکھیں بند کی ہیں تھوڑی دیر کے لیے. وزیر اس کو دیکھ رہا ہے تو عالم نے ایک دم آنکھیں کھولی ہیں احمد. نیچے دیکھتا ہے وہاں بھی چٹائی بچھی ہوئی ہے. تو عالم نے وزیر سے کہا تم ایک کام کرو. وزیر نے کہا کیا؟ بولے یہ چٹائی بھی ہٹاؤ. وزیر نے وہ چٹائی بھی ہٹائی تو جو دروازہ اوپر تھا ڈھکن, وہی ایک دروازہ نیچے والی زمین میں بھی ہے کہ یعنی دروازے کی شکل میں وہ ڈھکن. نیچے بھی ایک تہخانہ, نیچے بھی تہخانہ, تہخانے کے نیچے بھی ایک تہخانہ. عالم نے کیا کیا معلوم؟ وزیر کو ہٹایا ہے احمد اور وہ دروازہ جو ڈھکن ہے تہخانے کا اس نے وہ ڈھکن کھولا ہے احمد. وزیر دور کھڑا ہوا ہے. عالم نے ڈھکن کھولا. اب ڈھکن کھول کے جو نیچے اس نے دیکھا ہے تو ایک خوشبو کا بھپکا نکلا ہے احمد اندر سے, یعنی اس قدر بھینی خوشبو کہ جیسے اندر کام ہو رہا ہو اور مٹھائی بن رہی ہے. اس نے اندر جھانکا تو پورا روشن ماحول ہے احمد اور وہاں لوگ کام کر رہے ہیں, مٹھائی بن رہی ہے. اور جانتے ہو جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بالکل کالی پوشاک پہنے ہوئے ہیں, سارے کے سارے کالی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور چہروں کی جگہ ان کے بالکل یعنی کھولے ہیں احمد, چہرے ان کے دکھائی نہیں دے رہے. عالم نے جب یہ دیکھا منظر اور فوراً ڈھکن کو بند کیا. اور نیچے کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 4 سے 5 لوگ, وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نیچے.
اس نے اس کو دیکھا ہے کہ یہاں 4-5 لوگ نیچے ہیں لیکن سب کے سب کالے رنگ کے لباس پہنے ہوئے. یعنی حلیے ان کے انسانوں والے حلیے نہیں. احمد عالم سمجھ گیا, اس نے فوراً ڈھکن کو بند کیا. وزیر نے دور کھڑا ہوا, وہ قریب بھاگتا ہوا, بولے کیا ہوا؟ بولا کچھ نہیں. بولے مجھے پتا تو چلے. کہہ رہے نیچے مٹھائی بن رہی ہے. بولے مٹھائی بن رہی ہے؟ بولے ہاں. بولے کون بنا رہا ہے؟ ارے بھائی بلاؤ نا جو لوگ بنا رہے ہیں, ان سے ملے تو صحیح, کم سے کم باہر بلاؤ. بولے بے وقوف ہو گئے ہو, تم جانتے ہو جو مٹھائی بنا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ بولا کون لوگ ہیں؟ بولا وہ انسان نہیں ہے, وہ جو مٹھائی بنا رہے ہیں وہ جنات ہیں. وزیر نے کہا وہ جنات ہیں؟ عالم نے کہا ہاں وہ سارے جنات ہیں. وزیر نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ بولے کچھ بھی نہیں, بس یہاں سے نکلو. دونوں وہاں سے نکلے ہیں احمد. اب دوسرا دن یعنی پیر کے دن دکان کھلنی ہے. پیر کے دن دکان کھلی ہے اور عالم وزیر کو لے کے بشیر حلوائی کی دکان پہ پہنچتا ہے پیر والے دن, جس دن دکان کھل چکی ہے. اب یہ عامل جو ہے یہ بشیر سے مخاطب ہے کہ بھئی ایک بات بتاؤ, تم اکیلے ہاتھ سے اتنی مٹھائی کیسے بنا لیتے ہو؟ تو عالم سے کہہ رہا ہے حلوائی بشیر کہ بھئی آپ کو کتنی بنوانی ہے مجھے بتائیں. یہ آپ کے برابر میں کھڑے جو وزیر کھڑا ہوا ہے, کہہ رہا میں نے ان کو بھی مٹھائی بنا کے دی ہے اور 1000 کلو مٹھائی بنا کے دی ہے, آپ کو کتنی بنوانی ہے مجھے بتائیں, میں بناؤں گا. تو جانتے ہو عالم کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا تم کیا بناؤ گے, میں تمہارا راز جان چکا ہوں. عالم کہہ رہا ہے کیا مطلب, کیا راز جان چکا ہوں؟ عالم کہہ رہا ہے کہ چھوڑو, میں تمہارا راز جان چکا ہوں. تو بشیر عالم سے کہہ رہا ہے کہ کیا راز جان چکے ہو؟ کہتا ہے نیچے تہخانہ, تہخانے کے نیچے پھر تہخانہ. تو جانتے ہو بشیر اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا بس چپ رہو, بس چپ رہو, آگے کچھ مت بولنا. کہہ رہا کیوں نہ بولوں, تم مجھے بتاؤ آخر یہ راز کیا ہے؟ تو بشیر اس سے کہہ رہا ہے کہہ رہا یہ راز میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تو وزیر کہہ رہا ہے ہمیں نہ بتاؤ, لیکن بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور بادشاہ کو بتاؤ, کیونکہ بادشاہ کو اس معاملے سے بہت تشویش ہے. کہتا ٹھیک ہے چلو. احمد اب یہ تینوں بادشاہ کے دربار میں پہنچے. اب تو راز بتانا ہی پڑے گا, راز بتانا بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ بشیر, عالم اور وزیر یہ تینوں دربار میں حاضر ہیں. احمد بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی تم نے کیا دیکھا؟ عالم سے پوچھ رہا ہے. عالم کہہ رہا حضور جو میں نے دیکھا ہے یہ بشیر اپنے منہ سے بتائے گا. اب بادشاہ نے اس سے کہا کہ ہاں بشیر تم بتاؤ. بشیر نے کہا حضور والا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. بولا جان بخشی تم بتاؤ. اب بشیر بتا رہا ہے بادشاہ کو کہ حضور والا یہ زمانے کی بات ہے, کئی زمانے گزرے, یہ میرے پردادا کی دکان ہوا کرتی تھی, مٹھائی کی دکان. تو ایک دن کیا ہوا کہ میرے پردادا اسی دکان میں بیٹھے ہوئے تو ایک بھوکا پیاسا شخص میرے دادا پردادا جو تھے میرے پردادا کے پاس حاضر ہوا اور ان سے آ کے کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے مٹھائی کھانی ہے. تو میرے دادا نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے یہ اندازہ لگایا کہ یہ واقعی بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی. میرے پردادا نے اس کو بٹھایا ہے, بٹھا کے پہلے پانی پلایا ہے. پانی پلانے کے بعد اس کے آگے مٹھائی رکھی ہے احمد, اور اس سے کہا کہ جتنی کھا سکتے ہو کھا جاؤ. احمد وہ جو بھوکا شخص آیا تھا جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ وہ پردادا کی دکان کی آدھی مٹھائی اکیلا ہی کھا گیا. وہ شخص آدھی دکان کی مٹھائی کھا گیا اور میرے پردادا کے ماتھے پہ بل تک نہیں آیا. انہوں نے خوش اسلوبی سے اس کو وہ مٹھائی کھانے دی اور بالکل چپ چاپ اسے دیکھتے رہے. اب جب وہ شخص مٹھائی کھا چکا تو اس نے دادا کی طرف دیکھا اور دادا کو کہا کہ آج تم نے میری پیاس بھی مٹائی اور مجھے پیٹ بھر کے مٹھائی بھی کھلائی ہے, اور جو مٹھائی تم نے مجھے آج کھلائی ہے میں یہ مٹھائی تمہاری پوری نسل کو کھلاتا رہوں گا. دادا نے, ہمارے جو پردادا تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں سمجھا نہیں. تو پردادا کو اس شخص نے کہا کہ تم نے مجھے مٹھائی کھلائی ہے, جانتے ہو میں کون ہوں؟ پردادا نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں
اور میں اب تمہاری اسی شاپ میں رہوں گا اور ساری زندگی مٹھائی کھلاتا رہوں گا, اور کبھی بھی مٹھائی کم نہیں ہوگی, کبھی بھی ذائقہ ختم نہیں ہوگا. یہ وہی جنات ہے اور اس جنات کا پورا گھرانہ میرے اس تہخانے میں ہے جو مٹھائی بنا رہا ہے. وہی جنات جو پردادا کے دور میں آیا تھا وہ آج تک میری دکان میں ہے, تہخانے میں موجود ہے, میری دکان کے تہخانے میں موجود ہے. حضور والا, یہ وہ راز ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے پوری بات بادشاہ سے شیئر کی ہے احمد. تو وہ جو مٹھائی بن رہی تھی وہ جنات بنا رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پردادا نے کوئی نیک کام کیا تھا احمد, کہ وہ پیاسا تھا اس کو پانی پلایا, وہ بھوکا تھا اس نے مٹھائی کھانے کا اظہار کیا, پردادا نے اس کو پیٹ بھر کے مٹھائی کھلائی, اور وہ جن اس حد تک خوش ہوا کہ وہ وہیں کا ہو کے رہ گیا اور آج تک ان کی دکان میں ہے. بڑی پراسرار کہانی تھی ہے. ہاں, اور اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پردادا کی ہوئی نیکی ہاں, اس کی نسلوں کو کام آئی. بالکل, وہ بقول اس کے جنات کے کہ میں یہ پوری نسل کو مٹھائی کھلاتا رہوں گا. اور میرا خیال جو وہ جنات ہوگا پردادا کے زمانے کا, ہاں جی, وہ بھی مر گیا ہوگا. ہاں, تو یہ اس کی نسل ہے, اس کی جو پیڑھی ہے وہ چل رہی ہے. یعنی اس جنات کی نسل اس انسان کی نسل کی خدمت کر رہی. خدمت کر رہی. ہوئے ہوئے ہوئے, بہت انٹرسٹنگ کہانی تھی شیخ صاحب. کیا بات. اور مٹھائی سے بڑا پرانا تعلق ہے جنات, ہاں, کہتے ہیں ایسا. بالکل ایسے ہی. اور جو اکثر مٹھائی کی دکان والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات. ہاں, ایسا ہی احمد, بالکل. مٹھائی کی دکان میں اپن پہلے بھی بتا چکے ہیں اس بات کے لیے, لیکن یہ جتنی بتائی جائے بات. جناتوں سے مٹھائیوں کا بڑا ریلیشن سسٹم ہے. ریلیشن ہے. اللہ پاک ہر ایک کو حفظ میں رکھے اپنے. آمین. اور بہت مزہ آیا شیخ صاحب, کیا بات, کہانی تھی. کیا بات. اور اب آتے رہیے گا جلدی کہانی سناتے رہیے انشاءاللہ. احمد, زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا, کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر نہیں گئے تو یہی ہیں, اور جب تک ہیں انشاءاللہ العزیز یہی ہیں. اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی تو سمیٹنی ہیں, آپ لوگوں کا پیار بھی سمیٹنا ہے, اور آپ لوگوں کی محبتیں سمیٹنی ہیں جو ہم سمیٹ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہوں گی, انسانوں سے ہی ہوتی ہیں. اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہو تو اسے اپنا بھائی سمجھ کر, اسے اپنا دوست سمجھ کر اسے درگزر کرنے کا کام ہے یار. اور جو لوگ میرے لیے جو کمنٹس استعمال کرتے ہیں, 2-4 لوگ ہیں, تو مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں, تو کریں, وہ بھی جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, مجھے نہیں ہے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہمارے پیج پہ ہیں وہ سب میرے اپنے ہیں, کیا بات, چاہے ان کے کمنٹس کیسے ہی کیوں نہ ہو, لیکن میرے دل سے ان کے لیے دعائیں ہیں, پیار ہے, اور انشاءاللہ العزیز میرے مرتے دم تک رہے گی ان کا پیار, آپ لوگوں کا ساتھ. بہت شکریہ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.